بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب جاری سے آغاز کریں گے۔ عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو کسی اور اسم کے ساتھ مل کر ایک مرکب بناتے ہیں، جسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ جو اسم حروف جارہ کے ساتھ ملتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ ان حروف کی تعداد 17 ہے، جبکہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ ان حروف کو دیکھیے، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں: بی، تا، وا، کا، فی، لی، من، ان، الا، علا، حتی۔ ان تمام حروف کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے اور اسی کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے ان سب کا مطلب جاننا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا استعمال ہے، اور دوسری بات جو سب میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے بعد والے کو یہ حالت جر میں لے جائیں گے۔ حالت جر میں لے جانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یا تو اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف سے اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اگر اعراب بالحرکت ہو تو پھر آپ کو اس کے بعد میں آنے والے اسم کے آخر میں زیر یا کسرہ نظر آئے گی۔ بعض دفعہ کسرہ نظر نہیں آتی اس صورت میں جب وہ لفظ مورب نہ ہو، یا مورب ہو تو منصرف نہ ہو، غیر منصرف ہو۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا جب اعراب بالحرکت ہو، اور جب اعراب بالحرف ہو تو پھر کسی حرف کی تبدیلی جو کہ عام طور پہ الف کو یا سے تبدیل کرنے سے آتی ہے وہ واقعہ ہوگی۔ تو اس کو ہم مثالوں کے ساتھ آگے چل کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے بی کو پڑھا۔ بی کا مطلب ہے ساتھ یا کسی چیز کے ذریعے یا ساتھ۔ تو یہاں دیکھیے قلم کے ساتھ، تو بی قلمن۔ قلمن اس لیے استعمال ہوا کیونکہ قلمن بی کے ساتھ جڑنے کے بعد حالت جر میں چلا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بی قلمن ہو گیا ہے۔ اگر القلم ہو تو پھر بالقلمی، یعنی اس کے ساتھ جڑنے والا نکرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے قلم، اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے جیسے القلم۔ دونوں صورتوں میں اس کی حالت بدلے گی، حالت جر میں جائے گی، اور آخر میں کسرہ آپ کو عام طور پہ نظر آئے گی۔ اسی طرح بالحق، باللہ، باللہ کا مطلب اللہ کے ساتھ، بالحق کا مطلب حق کے ساتھ، اور باللسانی زبان کے ساتھ، بالقلبی دل کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے الوالدانی۔ الوالدانی کے ساتھ جب بھی جڑے گا تو بالوالدینی، یہ دانی سے آپ دینی میں کنورٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعراب بالحرف کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ دال کے بعد جو الف تھا وہ یا میں تبدیل ہوا اور بالوالدینی یہ بن گیا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا وہی ہے کہ حالت جر میں چلا گیا۔ بِإِذْنِ اللہ، اذن اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت۔ تو اذن اللہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کی وجہ سے جو اللہ ہے وہ حالت جر میں آلریڈی ہے، لیکن بی لگ جانے سے جو اس کا مضاف ہے وہ بھی حالت جر میں چلا جائے گا۔ تو بِإِذْنِ اللہ سے، یہ اذن اللہ سے بِإِذْنِ اللہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے نصر اللہ بنصر اللہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے اسم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ رب الفلقی تو برب الفلقی ہو جائے گا۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آخری والی مثال کو ملاحظہ کیجئے:
الہدا و دین الحق، ہدایت اور دین الحق کی، حق کی سچائی، یا اس کو یہ کہیں گے کہ ہدایت اور سچائی کا دین، دین الحق، سچائی کا دین۔ اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے بی کے ساتھ تو بالہدا و دین الحق ہو جائے گا، دین الحق سے دین الحق۔ اور ہدا جو ہے وہ اپنی حالت نہیں بدلے گا، کیونکہ وہ میرے خیال میں بلکہ یہ اپنے اسٹرکچر سے بتا رہا ہے کہ مبنی ہے، خدا خدا ہی رہے گا تمام حالتوں میں۔ تو یہ بی کی مثالیں تھیں۔ آگے چلیے، تا کا مطلب ہے قسم، تاللہ، اللہ کی قسم۔ یہ تا کا لفظ، تا کا جو حرف جار ہے، یہ صرف اللہ کی قسم کھانی ہو تب استعمال کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی کبھی آپ تل اسری نہیں پڑھیں گے کہ کوئی زمانے کی قسم۔ آگے چلیے، وا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی کی چیز کی بھی آپ نے قسم کھانی ہو تو آپ وا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو واللہ، اللہ کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم، والشمسی، سورج کی قسم۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ والقرآن الحکیمی، اور قرآن حکیم کی قسم، والتین، تین کی قسم، والزیتونی، اور زیتون کی قسم۔ اس کے علاوہ ایک واو اور بھی ہوتا ہے جو کہ حالت جر میں نہیں لے کے جاتا، تو اسے واو جارہ نہیں کہتے، وہ واو عاطفہ کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور، جیسا کہ اس کی مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ والشمس والقمر، تو اس واو کا مطلب اور کریں گے، اور سورج اور چاند۔ اگر یہ واو قسمیہ ہوتا تو والشمسی والقمری ہوتا، اور ہم کہتے سورج کی قسم اور چاند کی قسم، لیکن یہ واو عاطفہ ہے، لہذا اس کو آپ کہیں گے والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ کا مطلب ہوتا ہے جی مانند، اس کی طرح، قمائن، پانی کی طرح، کن نوری، نور کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں لائک دس، لائک دیٹ، اس کی طرح، اس کی طرح، اسی طرح سے یہاں پر آپ کا استعمال کریں گے۔ کدھانی، اب دیکھیں ادھانو، ادھانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ شروع میں کا لگ جاتا ہے۔ کدھانی، چمڑے کی طرح، کظلمات، اندھیروں کی طرح، کشجرۃ مبارکۃ، اور ملا کے پڑھیں گے تو کشجرۃ مبارکۃ، کسی بابرکت درخت کی طرح۔ کل ارجون القدیم، یہ بھی ایک سورہ رحمان کی ایک مشہور فریز۔ کل فجاری، بدکاروں کی طرح۔ کل مجری مینا، المجرمونہ کے ساتھ جب کا لگے گا تو کل مجرمینہ ہو جائے گا۔ اسفم معقول، کھایا ہوا بھوسا، تو کا اسفم معقول، یہ بن جائے گا پورا کا پورا مرکب وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ کل فراش المبثوثی، تو بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ اسی طرح سے اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ فی کا مطلب میں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی فی زمانہ، زمانے میں ایسا ہو رہا ہے۔ فی الارض، تو ارزو ہوتا ہے، اور یہ جب فی کے ساتھ لگے گا تو فی الارض، زمین میں۔ فی السماء، آسمان میں۔ فی خسر، خسارے میں۔ فی جنات و عیون، گھنے باغوں اور چشموں میں۔ تو اس طرح سے بھی اور مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ فی یومینی، دو دنوں میں۔ یومانی، دو دنوں کو کہتے ہیں، اور فی لگنے سے فی یومینی، اعراب بالحرف آپ کو نظر آئے گا۔ فی غمرات، سختیوں میں۔ فی دنیا، دنیا بھی دیکھیں اس کی حالت فی لگنے کے بعد بھی ویسی ہی رہی، لیکن یہ حالت جر اس کی پہچانی جائے گی، کیونکہ یہ جب جار مجرور ہوگا
حرف جر کے ساتھ لگا ہوگا تو وہ مجرور ہی ہوگا۔ تو مرکب جاری کو جار مجرور بھی کہتے ہیں، شروع میں حرف جار اور بعد میں اسم مجرور، مجرور حالت میں اسم پایا جاتا ہے۔ فی الآخرتی، فی جہنم، جہنمی نہیں ہوتا، جہنما ہوتا ہے، یہی حالت جر ہے۔ آگے جی فی لوح محفوظ، اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں، فی عیشت راضیہ، فی جنت عالیۃ، فی صدور الناس، فی صلاتہم، فی العذاب الشدید، فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد جی فی قلوبہم، قلوبہم سے قلوبہم ہو جائے گا۔ لی، لی کا مطلب ہے جی لیے، للہ اللہ کے لیے، للانسانی انسان کے لیے، تو للانسانی بھی جار مجرور ہے، انسانی ایک مجرور ہے اور لی ایک جار ہے۔ للسائل والمحرومی، سوال کرنے والے اور نہ کرنے والے، یعنی جو سوال جس نے کیا اور جس نے نہیں کیا اس کو یہاں پر محروم کہا گیا ہے۔ اچھا جی، للمتقون سے یہ ہو جائے گا، لی لگنے سے للمتقین، متقون سے حالت جر میں جب جائے گا تو متقین، اور کیوں جائے گا؟ لی لگ جانے کی وجہ سے۔ للمسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کے لیے، للمسرفین۔ لفقراء، فقرائی نہیں ہوتا، فقراء کو ہی آپ نے حالت جر سمجھنا ہے۔ لمساکین، اسی طرح سے اور مثالیں، رسول کی مثال، رسولہ، ان کا رسول، رسولہ، لی رسولی ہی، ان کے رسول کے لیے، بلکہ ان کی جگہ اس ہونا چاہیے، واحد ہے، ہی جو ہے واحد کا صیغہ ہے، لی رسولی ہی، اس کے رسول کے لیے۔ اس کے علاوہ جی نوٹ میں کچھ کہہ رہے ہیں، لام جارہ جب ال والے اسم پر داخل ہوتا ہے تو الف کو ختم کر دیتا ہے، جو ال کی الف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور براہ راست لام کے ساتھ مل جاتا ہے، جیسے للفقراء والمساکین۔ تو یہ دیکھیں کہ الفقراء جو تھا اس کا الف خاموش ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا اور ڈائریکٹلی وہ لام کے ساتھ للفقراء والمساکین بن گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے شروع میں الف آتا ہے تو اس صورت، اور الف کے بعد لام آتا ہے، اس صورت میں للہ ہی بن گیا تھا، اس وقت اسے لام تملیک کہتے ہیں۔ تو اس جو اسٹیٹمنٹ کو پورا پڑھتے ہیں، اور براہ راست لام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لام جارہ جیسے اللہ کا یا اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے یا اللہ کا مقصد ایک ہی ہے، اور جب ملکیت کا مفہوم پیدا ہو رہا ہو تو اسے لام تملیک بھی کہتے ہیں، اور لام تملیک بھی حرف جارہ میں ہی آئے گا کیونکہ اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مجرور ہی ہوگا۔ آگے ہے جی ہمارے پاس من، فرام، سے، کی طرف سے، من المدینتی، مدینہ کی طرف سے یا شہر کی طرف سے، شہر، مدینہ کا مطلب شہر۔ من کو جب آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو اس کے نون کو فتحہ دی جاتی ہے، جیسا کہ من کو اللہ سے ملانا ہے تو من اللہ، من کا جو سکون تھا، جزم تھی، وہ ختم ہوا اور اس کو آپ نے زبر دی، اور پھر اس زبر نے اس کو اگلے والے حرف کے ساتھ اٹیچ کرنے میں مدد دی، من اللہ، من السماء۔ آگے من مکہ تھا، یہ وہ کیس ہے جہاں پر آپ کو زبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی من الجنت والناس، من الشیطان الرجیم، من عذاب علیم۔
تو عام طور پہ یہ دیکھنے میں مل رہا ہے جہاں آگے ساکن چیز ہو وہاں پر من جو ہے وہ اپنے اوپر زبر لے لیتا ہے، کیونکہ عربی میں دو چیزیں اکٹھی ساکن والی جسے اجتماع الساکنین کہتے ہیں، دو سکون کا دو جزم کا اکٹھا ہونا مناسب نہیں ہے، منع ہے، لہٰذا من کے سکون کو آپ زبر دے دیں گے، اور جہاں آگے سکون نہ ہو من کا سکون من کی جزم برقرار رہے گی۔ تو من ناری جہنم، من کے بعد نار جو ہے وہ نون کے اوپر زبر ہے، جزم نہیں ہے، تو اس کی نون کو من کے نون کے اوپر زبر لانا نہیں ہوگا، جزم اپنی جگہ برقرار رہے گی، اور یہ من ناری جہنم بن جائے گا۔ اسی طرح من الف شہر، من شر غاسق سے من شر غاسق نزاع ہو جائے گا، اور بھی کچھ مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ ہاں، امر ربی کی مثال دیکھ لیں تو یہ من امری ربی ہو جائے گا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے جی متعلق، اباؤٹ سم تھنگ، کسی کے متعلق، کسی کے بارے میں۔ تو پہلے نوٹ دیکھ لیجئے، ان کو جب آگے کسی ساکن حرف کے ساتھ ملانا ہو تو اس کے نون کو کسرہ یعنی زیر دی جاتی ہے۔ دیکھ لیں ان بھی جو ہے یہ بھی وہی والا مسئلہ کہ ان کے اوپر بھی نون کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے، اور آگے بھی کوئی ساکن ہو تو پھر اس کی جزم کو ختم کیا جائے گا، اور ختم کر کے کیا کیا جائے گا، زیر لگائے جی۔ من کی صورت میں کیا تھا؟ من کی صورت میں زبر تھا، فتحہ لگائی جاتی تھی، اور یہاں پر آپ نے زیر لگانی ہے، الفحشاء والمنکر، تو یہ ان لگنے سے انل، نون کے نیچے زیر دیں گے آپ، ان الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح سے ان سبیل اللہ، ان صلاتہم ساہون، ان الساعتی، تو یہاں پر دیکھیں زیر زبر پیش کے معاملے میں دو جگہ آپ دھیان رکھ رہے ہیں، ایک تو ان کا جو جزم ہے وہ ختم ہوگا، زیر آئے گی، اور آخر میں تو حالت جر میں آپ نے اعراب بالحرکت جہاں چاہیے وہاں زیر لے کر آنی ہی ہے، بشرطے کہ وہ مورب ہو اور منصرف ہو۔ اسی طرح ان النعیمی، ان ابی ہریرہ تھا، تو یہاں دیکھیں ابو یا ابی زبر ہے، الف کے اوپر سکون نہیں ہے، تو ان کے نون کا سکون اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور ابو جو ہے اس کی جو حالت جر ہوتی ہے وہ ابی ہوتی ہے، تو ابو ہریرہ اور ابی ہریرہ کا مطلب ایک ہی ہے، صرف حالت رفع کا اور حالت جر کا ڈفرنس ہے۔ اچھا جی، ان عثمان، تو عثمانہ جو ہے عثمانو سے عثمانہ اور پھر عثمانہ، یعنی مورب ضرور ہے لیکن غیر منصرف ہے، تو ان عثمانہ۔ آگے آئیے جی، الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز، کی طرف، تو الہ اور اللہ کو جب آگے ملانا ہو تو کھڑی زبر عام زبر میں بدل جاتی ہے، تو الہ الگ سے لکھیں گے ڈکٹیشن اس کی تو اس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی، اور جب آپ نے اس کو ملانا ہے تو زبر دوسری سادہ والی زبر آپ استعمال کریں گے، عام والی، تو اللہ، دونوں کی ڈکٹیشن میں دیکھیں الہ اور اللہ الگ الگ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور ملا کے لکھیں گے تو اللہ، اللہ کی طرف، النوری، المشرقی، مشرق کی طرف، السمائی، الارض، اور اسی طرح سے الی صراط مستقیم، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس طرح سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بھی وہی بات کہہ چکے ہیں کہ آگے ملائیں گے تو کھڑی زبر عام زبر سے بدل جائے گی، علل عرش، عرش پر، علل اسلامی، اسلام پر، علل ایمانی، ایمان پر، علل ارائکی، مسندوں پر، علل کاذبین،
قاضی بانی نہیں آیا، قاضی بینا آیا حالت جر ہونے کی وجہ سے. اور یہاں پر ہے علی محمد و علی آل محمد، تو یہ دیکھ لیں محمدن حالت جر میں علی کی وجہ سے ہے، اور آلی محمدن یعنی آل محمدن ہے سٹینڈرڈ فارم، لیکن یہ علی کی وجہ سے آلی، اور آلی بلکہ آلو محمدن ایک مرکب اضافی ہوتا آلو محمدن، لیکن اللہ کی وجہ سے آلو بھی آلی ہو گیا. وعلی آل محمد علی ابراہیم، ابراہیمی نہیں ہوتا کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کل شیء ہر چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، علی ہدن 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 ہی رہے گا حالت جر میں. آگے آتا جی حتی یہاں تک کہ، یا ٹل تک، حتی ہینن ایک مدت تک، حتی مطلع الفجر صبح کے طلوع ہونے تک. مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو یا وقت کو کہا جاتا ہے. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. آگے کا سبق جو ہے وہ ہے ہم جب حروف جارہ کو استعمال کریں گے ضمائر پر. ابھی تک حروف جارہ کے ساتھ جو مجرور تھا وہ